السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سی خبریں منظر عام پر ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں، حکومتی نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں، جی ایس کیو میں ملاقاتیں، جی ایس کیو سے باہر کی ملاقاتیں، گلگت بلتستان کے جو آنے والی آئینی حیثیت ہے اس حوالے سے ملاقاتیں، الیکشن کا جو اعلان ہوا ہے اس حوالے سے گہما گہمی، یہ تمام تر جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ، اقتصادی منظرنامہ اور جغرافیائی منظرنامہ گلگت بلتستان کا، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آج پروگرام میں گفتگو کریں، چونکہ گلگت بلتستان کو انتہائی حساس موضوع بھی سمجھا جا رہا ہے۔ کشمیر کوس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی کس طرح کا رد عمل جو ہے وہ آ سکتا ہے، گلگت بلتستان کے اپنے لوگ کیا چاہتے ہیں، آنے والے الیکشن میں لوگوں کا رجحان کس جانب ہے، یہ تمام تر گفتگو آج ہم کریں گے۔ لہٰذا آج ہم نے اسی علاقے کے نمائندگان کو نہ صرف ہم کال پہ لیں گے بلکہ انہی علاقے کے تجزیہ کاروں سے آج ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ پروگرام میں ہم نے زحمت دی اپنے انتہائی محترم میرے پہلے جو گیسٹ ہیں تجزیہ کار، سینئر تجزیہ کار محترم پیر محمد صاحب۔ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اسی موضوع پر گفتگو کے لیے زحمت ہم نے دی ہے اپنے انتہائی محترم دوسرے دوست سینئر تجزیہ کار، مختلف اخبارات میں لکھتے ہیں اور ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ ان کا تجزیہ تبصرہ جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دوست عامر حسین صاحب، عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ پیر محمد صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے، یا بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے، ایک سوال یہ بھی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ تو کیا کشمیر کوز کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو اس طرح الیکشن سے پہلے ہائی لائٹ کرنا اور پھر الیکشن میں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اور اگر یہ 5واں صوبہ بنتا ہے پاکستان کا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کشمیر کوز کو جو ہے نقصان کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر پاکستان کا 5واں صوبہ گلگت بلتستان بنتا ہے تو عوامی رجحان جو ہے وہ کس جانب آپ دیکھتے ہیں؟ شکریہ حنیف صاحب، آپ نے ہمیں آج یہاں پہ دعوت دیا اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دے دیا۔ یقیناً گلگت بلتستان کے جو ایشو ہے تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ آیا ہوا ہے اور گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں سب سے جو اہم جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کا، وہاں کے سیاسی حلقوں کا، مذہبی حلقوں کا، عوامی حلقوں کا، یہ جو 70 سال سے ڈیمانڈ یہی تھا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مد مقابل ایک صوبہ بنایا جائے۔ درست۔ تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ صوبہ بننا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کی ایک دیرینہ مطالبہ ہے، لیکن کشمیر کاس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پچھلے 70 سال سے یہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے سامنے مختلف رکاوٹیں اچھا پھر صاحب، بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی وضاحت کریں کہ کشمیر کوز کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، تاریخی پس منظر میں کس طرح یہ علاقہ جڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو رائے ہے۔ پہلا رائے تو یہ ہے کہ یہ یون ہمارے جو ریزولوشنس ہیں ان کے مطابق یہ کشمیر کاس کا ایک حصہ ہے اور اس کو کشمیر کاس کا ایک پارٹ قرار دیا ہے۔ ایک حلقے کا یہی رائے ہے کہ اگر اس کو کشمیر جو ایشو ہے اس کو ریزولو ہونے سے پہلے اگر اس کے ساتھ چھیڑا جائے، اس کے ساتھ کچھ کیا جائے آئینی طور پر یا کسی انتظامی طور پر، تو اس میں مسائل پیدا ہو سکیں گے، کشمیر کاس کو افیکٹ پہنچے گا۔ یہ ایک حلقوں کا وہ ہے۔ تو دوسرے حلقوں کا یہ ایک رائے ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو دیرینہ مطالبہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا ہے۔ یہاں کوئی ایسی مومنٹ نہیں ہے اس وقت، ایٹ لیسٹ اس وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگ یہی چاہیں گے، وہاں کے عوام یہی چاہیں گے کہ ہم کشمیر کے ساتھ نہیں یا ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کشمیر پاکستان کے ساتھ حصہ بنایا جائے اور پاکستان کے صوبے کے مقابل ہمیں آئین کے ساتھ
آئینی حیثیت دی جائے. اکثریت رائے یہی ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر انڈیا نے بھی یہی کچھ کیا وہاں پہ, لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ابھی تک وہاں پہ اپوزیشن چل رہی ہے. وہاں کے لوگ, وہاں کے عوام, جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ چاہ نہیں رہے کہ انڈیا کے ساتھ ہو. اس کے باوجود بھی وہاں کی حکومت نے یہی سٹیپ اٹھایا اور ان کو ایک سٹیٹس دے دیا, جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا. تو یہاں کے میں نہیں سمجھتا اس اسپیشل سٹیٹس کو اگر ختم کیا جائے اس سے کوئی فرق پڑ جائے. یہاں پر آپ کوئی رد عمل نہیں دیکھتے ہیں؟ کوئی رد عمل, البتہ کچھ اکا دکا آوازیں تو آ سکتی ہیں جو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ تو دیکھو نا, اس میں کوئی میجر آواز نہیں ہے اور میجر کوئی مطالبہ نہیں ہے, اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی قابل توجہ کوئی آواز ہمیں نظر نہیں آتی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خبر تو عامر حسین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں 5واں صوبہ اگر بنتا ہے, الیکشن پر بھی گفتگو ہوگی لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے اس پر گفتگو ہو, اگر 5واں صوبہ بنتا ہے تو بین الاقوامی طور پر آپ کوئی رد عمل, ممکنہ رد عمل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیر صاحب نے جسے فرمایا کہ جو ریزولوشن ہے یو این او کی, کشمیر کاز یا کشمیر تنازع کے ساتھ جڑا ہوا خطہ ہے یہ, تو کیا رد عمل ممکنہ ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ اس میں دیکھیں جو سب سے اہم معاملہ ہے نا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے. قانونی طور پہ دیکھا جائے تو 1948 کی یو این کی ریزولوشن جو ہے, جو بھارت اس کو یو این میں لے گیا تھا, پاکستان نہیں لے کے گیا تھا, بھارت نہرو اس کو یو این میں لے گیا. یو این میں جو بنیادی طور پہ 3 اہم چیزیں انہوں نے اس ریزولوشن میں شامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان اپنی فوجیں ریاست جموں کشمیر کے پورے ٹیریٹری سے واپس بلائیں اور اقوام متحدہ کے مبصرین کے زیر نگرانی وہاں پر ایک استصواب رائے یا رائے شماری ہو. اس کے بعد جب سارے لوگ مل کے جو ڈیسائیڈ کریں گے میجورٹی میں, اس بیس پہ اس کے پہلا نقطہ تھا, فیصلہ ہوگا. یہ پہلا نقطہ تھا. اور پوری ٹیریٹری سے مراد ریاست جموں کشمیر کا پوری جو ریاست تھی وہ کوئی 84,000 مربع میل پہ مشتمل تھی. کون کون سے علاقے اس میں اس کے اندر جموں ہے, سری نگر ہے, لداخ کے حصے ہیں, کارگل ہے, گلگت بلتستان ہے, اور پاکستان کے زیر اثر اور ہندوستان کے زیر اثر تمام علاقے ہیں بشمول گلگت بلتستان. اور اب تو 38,000 کلومیٹر کا اسکوائر کلومیٹر کا ایریا چائنا کے پاس بھی ہے, وہ بھی شامل ہے. جی, 3 بڑے بڑے ملک جو ہے تنازع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ ایشو 2 ممالک کے بیچ میں تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 1947 میں پارٹیشن ہوا, تقسیم ہوا برصغیر کا, اس وقت انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ بنا تھا 1947 میں. اس میں یہ پورے برصغیر میں 565 پرنسلی اسٹیٹ تھی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. ان ریاستوں کو کولونیل پاورز نے اور انڈین کے کانگریس اور سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ چاہے تو ہندوستان کے ساتھ مل سکتے ہیں, چاہے تو پاکستان کے, یا چاہے تو انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں. یہ 3 آپشنز تھے. اب بہت ساری ریاستیں ہندوستان کے ساتھ مل گئی, بہت کچھ پاکستان کے ساتھ مل گئی. کچھ ریاست جموں کشمیر کے جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے, اس نے کہا یار میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا اور ہندوستان کو بھی بھیجا, پاکستان کو بھیجا. پاکستان نے اس پہ سائن کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. انڈیا نے البتہ یہ کہا, نہرو نے اور ان کی ٹیم نے, کہ ہم اس پہ سوچیں گے, اب اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 1947 اکتوبر میں پھر یہاں سے ایک مظفر آباد فوجیں گئیں, سارے لشکر ہوئی. اس کے بعد پھر ہری سنگھ کو لگا کہ اب ان کا اسٹیٹ جا رہا ہاتھ سے, تو اس نے انڈیا سے ریکویسٹ کی کہ آپ آ جائیں, میری مدد کریں. انڈیا نے کہا آپ نے تو میرے ساتھ الحاق نہیں کیا, میں آپ کی کس حوالے سے مدد کروں. تو پھر انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یا الحاق کا جو وہ تھا ایگریمنٹ تھا, وہ سائن کیا. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں اس میں بھی. اس میں یہ کہا کہ کمیونیکیشن, فورن افیئرس اور ڈیفنس, ان 3 ایریاز کے علاوہ باقی تمام ایریاز ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے جو لوکل اسمبلی ہوگی اس کے اختیار میں ہوگا. تو اور ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول دیا. اچھا, میں چاہتا ہوں تاریخی پس منظر کو آپ اور بھی وضاحت سے ہمیں سمجھائیں, لیکن اس وقت امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر جو ہیں گلگت بلتستان کے, ان سے چاہوں گا کہ ان سے گفتگو کریں, پھر آپ کی جانب آئیں گے. ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم. ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ایڈوکیٹ صاحب یہ فرمائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی
کن نعروں کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن میں اپنا پروگرام دینے جا رہی ہیں؟ کیا نعرے آپ کے ہوں گے؟ کیا آپ کے پلاننگز ہوں گے؟ کیا ایسا پروگرام آپ دینا چاہیں گے گلگت بلتستان کے لوگوں کو تاکہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی 2016 سے گلگت بلتستان میں حق ملکیت اور حق حاکمیت کے نام سے ایک تحریک چلا رہی ہے. جی. اس تحریک کے ذریعے سے ہم نے گلگت بلتستان کے اندر ایک موومنٹ شروع کی، چونکہ گلگت بلتستان وہ واحد بدقسمت خطہ تھا اور ہے جہاں کے بسنے والے لوگوں کو پاکستان کے آئین کے تحت جو حق ملکیت عوام کو حاصل تھی وہ گلگت بلتستان کے عوام کو حاصل نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر ایک کالا قانون نافذ ہے جو گلگت بلتستان کے عوام سے ان کی حق ملکیت کو غصب کرتا ہے، ان کے حق ملکیت کو تسلیم نہیں کرتا. دوسری طرف ہم چونکہ حق حاکمیت کی بھی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان وہ واحد بدقسمت خطہ ہے جہاں کے لوگوں کو پچھلے 70 سالوں سے حق حاکمیت میسر نہیں ہوئی. ہم مطلب کچھ عرصے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد کچھ ہم FCR کے کلنچس میں رہے گلگت بلتستان کے عوام، اور FCR کا جب خاتمہ ہوا تو بیوروکریٹک رول شروع ہو گیا گلگت بلتستان میں، اور بیوروکریٹک رول تو بھی مطلب 2009 میں جا کے اس کا کسی حد تک اس کا خاتمہ ہوا اور ڈیفیکٹو ایڈمنسٹریٹو پروونشل لولا لنگڑا سا سسٹم آف گورننس گلگت بلتستان کو نصیب ہوا. اور گلگت بلتستان کے عوام کا یہ گرینہ مطالبہ تھا، گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق چاہیے تھے، کہ جو حقوق ابھی تک جو میسر نہیں ہوئے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں 2018 میں عبوری صوبے کی کمٹمنٹ کی. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے لیے واحد جماعت ہے جس نے اپنے منشور کے اندر عبوری صوبے کو متعارف کروایا، اور آج مطلب یہ بات چل رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی طرف لے کے جانا ہے. عبوری صوبے کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں. ہاں، کیا ایڈوکیٹ صاحب کیا فرق بالکل مطلب عبوری صوبہ کیوں؟ مکمل جو آئینی اختیارات دیگر صوبوں کو حاصل ہے، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ویسے اختیار دینے چاہیے تاکہ مکمل یکساں بنیادوں پر تمام تر صوبے ایک ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں؟ اس میں ہم چونکہ مسئلہ کشمیر کو بھی متاثر نہیں کرنا چاہتے ہیں، چونکہ گلگت بلتستان کے کچھ حصے تنازع کشمیر کا حصہ ہیں. ہم مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی اس کی بھی اہمیت کو کم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. مسئلہ کشمیر کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو 70 سالوں تک مسئلہ کشمیر کی بنیاد پہ دھوکہ دیا گیا. مسئلہ کشمیر کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. ہم نے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، جس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ، جو اس طرح کا سلوک ایڈوکیٹ صاحب دھوکہ کس نے دیا؟ کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، دھوکہ آپ کو کس نے دیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی حکومتیں جس کی بھی رہی ہوں، حکومتیں رہنے کا ایشو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کی حق حاکمیت کو 70 سالوں تک غصب رکھا گیا. پاکستان کے اندر بھی جمہوریت جب ڈیریل ہوتی ہے، پاکستان کے اندر بھی جب آمریت نافذ ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام پولیٹیکل فورسز جدوجہد کرتے ہیں اور مطلب جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے اندر موومنٹ شروع ہوتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی واحد بات ہے جس نے 1974 میں گلگت بلتستان میں اصلاحات نافذ کیے. بھٹو صاحب نے 1974 میں یہ کہا تھا کہ 10 سال کے اندر ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ 1978 میں بھٹو صاحب کو اچانک قتل کے حصے سے بھٹو صاحب کو اپنے راستے سے ہٹایا گیا. ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہوا. پیپلز پارٹی تو 1978 میں ہی کمٹمنٹ کر چکی تھی کہ گلگت بلتستان صوبہ بنائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا 94 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب تو موجودہ وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ عبوری صوبہ بنایا جائے تاکہ کشمیر کوسٹ کو بھی نقصان نہ پہنچ سکے اور بنیادی طور پر حقوق بھی لوگوں کو دیے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس حق میں بس
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ متنازع حیثیت کو مینٹین کرتے ہوئے بطور کشمیر کو اہمیت کو اجاگر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا اور گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا، پیر صاحب آپ نے بھی سنا. جو تاریخی پس منظر عامر صاحب بیان فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ کر لیں اس کو تاکہ پھر اس پر بات ہو سکے. جو یو این کا ریزولوشن آ گئے اور مہاراجہ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی آ گئے، اس کے اندر ایک چیز واضح تھی کہ جو ریاست کے حصے ہیں ریاست جموں و کشمیر کے، وہاں پہ ایک اسپیشل سٹیٹس دیا جائے گا جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے گورنر جنرل تھے انڈیا کے، انہوں نے لیٹر لکھا، وہ لیٹر باقاعدہ موجود تھے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایکسیشن ٹیمپریری یا عارضی ہے، جب لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی تو لوگوں کے منشا کے مطابق اس علاقے کا فیصلہ خود ہوگا. ارادیت کا دیا جائے گا لوگوں کو. ہاں جی، یہ تو طے بات تھی. اب اس میں جو ابھی پیر محمد صاحب بھی بات کر رہے تھے نا، گلگت بلتستان والے لوگوں کا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ کیوں ہے. 1947 1 نومبر کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے وہاں جو مہاراجہ کشمیر ڈوگرا کی جو فوجیں تھیں ان کو بھگایا. اندر ایک ریوولٹ ہوا ملٹری کے اندر، اور جو لوکل لوگ تھے انہوں نے ریوولٹ کیا اور ان کو وہاں سے بھگایا. اس میں بھگانے کے بعد انہوں نے 16 دن کی اپنی آزاد حکومت قائم کی، 1 نومبر سے 16 نومبر 1947 تک. یہ گلگت میں ہوا. گلگت ایجنسی میں پھر بلتستان میں 1948 کو مئی 1948 کو بلتستان بھی آزاد ہو گیا. تو لہٰذا یہ دونوں خطے برطانیہ اس سے جو ڈوگرا راج تھے اس سے آزاد ہو گئے. ہونے کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. ایک لیٹر لکھا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، جس میں اندر یہ لکھا گیا، یہ بتایا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ غیر مشروط طور پہ الحاق کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے رسپانس آیا اور 16 نومبر کو ایک انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ بھیجا جس کو انتظامی سیاسی سارے امور اس کے حوالے کر دیے کہ آپ گلگت بلتستان کا آپ نے چلانا ہے انتظام فی الحال. لیکن ان دا مین ٹائم جو پاکستانی ریاست سے تھوڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوا کہ انہوں نے 1949 میں کشمیر آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت تھی، جیسے سردار ابراہیم صاحب تھے، چودھری غلام عباس صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، سیکرٹ ایگریمنٹ، جس میں گلگت بلتستان کو شامل نہیں کیا گیا لوگوں کو. انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کے تنازع کا حصہ ہے، تو ہم ریاست کے جموں و کشمیر کی اس قیادت سے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں. پاکستان نے ایسا کیوں کیا؟ ایگریمنٹ اس لیے کیا کیونکہ بنیادی طور پہ جو اصل بات تھی وہ انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، کیونکہ اس وقت میجر ولیم براؤن تھے جو گلگت اسکاؤٹ کے ہیڈ تھے برٹش کی طرف سے. اس کی کتاب ہے گلگت ریبیلین، اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں اور بہت سارے ڈاکیومنٹس بھی ہیں جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت ہندوستان کا یو ایس ایس آر سوویت یونین تھا، اس سے اور افغانستان سے کوئی زمینی رابطہ نہ ہو، اس لیے گلگت بلتستان کو سیاسی عزائم موجود تھے، اس وجہ سے یہ کیا گیا. آپ بہت دلچسپ مرحلے میں ہمارے گفتگو داخل ہو چکی ہے اور آپ بڑے وضاحت سے تمام چیزیں سمجھا رہے ہیں. لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پیر محمد صاحب کے پاس آئیں گے کہ سیاسی ماحول جو بنا ہوا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں اور گلگت بلتستان کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، ویلکم بیک. گلگت بلتستان کے حوالے سے آج کا پروگرام اور محترم مہمان حضرات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پیر صاحب، عامر حسین صاحب نے تو تفصیلی گفتگو کی اور جو تاریخی طور پر ریاست پاکستان سے جو سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں اس پر روشنی ڈالی اور جو خطے میں جو سیاسی عزائم رکھنے والے ممالک ہیں، خاص کر انٹرنیشنل پاور جو تھے، اس پر بھی گفتگو ہوئی. مزید بھی اس پر گفتگو کریں گے. لیکن آپ یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا، عبوری صوبہ
بنانے کے حق میں ہیں وہ، تاکہ وہ کشمیر کو اس کو نقصان نہ پہنچ سکے، ان کا یہ موقف ہے۔ آپ ایز اے تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اگر جو آئینی حقوق دیگر صوبوں کو حاصل ہے پاکستان کے، اگر وہی حقوق گلگت بلتستان کو دیے جاتے ہیں اور عبوری صوبہ نہیں بنتا بلکہ مکمل جس طرح صوبے کے اختیارات ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو کشمیر کو اس کو جو نقصان ہے وہ واقعتاً پہنچ پائے گا؟ دیکھیں انیف صاحب، جس طرح امجد صاحب نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی اس حق میں ہے کہ عبوری صوبہ دیا جائے، تو مجھے نہیں معلوم کہ امجد صاحب یہ ان کے صوبائی قیادت کا رائے ہے یا ان کے مرکزی قیادت یہی چاہ رہی ہے۔ ابھی تک مرکزی قیادت کی طرف سے میں کوئی سام اسی طرح کی صوبائی وہ قیادت ہیں تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے وہ مرکزی قیادت سے، کیونکہ مرکز کی طرف سے پیپل پارٹی کی طرف سے ذمہ دار حیثیت میں ہے وہ، تو ظاہری بات ہے وہ ان کا موقف یہی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ باقی آپ نے جہاں تک کہا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کے اثرات تو ضرور ہوں گے کیونکہ یہ یو این میں بھی ہے اور خطے کا ایک بہت اہم ایشو ہے، اور اس میں آوازیں جس طرح آپ نے کہا آوازیں بھی آ سکتی، جس طرح انڈیا کی طرف سے آواز آ سکتی اس حوالے سے، کیونکہ انڈیا ہی واحد ملک ہے جس اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، دعوے دار ہے اور اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی اس طرح کی کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، انلیس کہ یہ اگرچہ خود کرتا رہے کوئی بات نہیں، اگرچہ خود جو چاہے وہ کرتا رہے اور ان کے لوگوں کی مرضی کے بالکل برخلاف کرتا رہے، یہاں پر لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو تو بھی اس کو اعتراض۔ جموں کشمیر میں جس طرح بنیادی حقوق انہوں نے معطل کیا پچھلے 1 سال سے اور ان کو ایک جیل میں رکھا ہوا ہے، تو وہ تو کرتا رہا ہے، لیکن جب گلگت بلتستان میں حقوق دینے کی بات ہو تو وہاں سے آوازیں آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ہمارے انٹرنلی بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ کی حیثیت دینے سے کشمیر کا متاثر ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف زمینی حقائق کیا ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ وہاں کے ہیں، وہاں کے لوگوں سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا تو موقف یہی ہے کہ میجورٹی کا موقف یہی ہے کہ ان کو فل فلیش صوبہ کی حیثیت دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے انکنڈیشنل پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا ہے، صوبہ یا باقی کوئی بھی نام کیا ہے، اور جب بھی کسی بھی وقت جب ضرورت پڑ جاتی، چاہے صاف رائے کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی اور حوالے سے کشمیر کاسٹ کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بالکل تیار ہے اور اپنے حق رائے دینے کے لیے، لیکن ان میجورٹی رائے یہی کہ ان کو فل فلیش صوبہ دیا جائے تاکہ ان کے جو بنیادی حقوق ہے، ان کے سیاسی حقوق ہے، ان کے آئینی حقوق ہے، وہ انشور ہو جائے، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ حکومت آئے کہ وہاں پہ عبوری صوبہ بنا رہی ہے یا ایک مکمل صوبہ بنا کے اس ایشو کو سیٹل کر رہی ہے۔ عامر صاحب جی، آپ نے تاریخی جو حقائق ہیں وہ تو بیان کر ہی دیے، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سیاسی گیما گیمی ہے بلتستان میں، تو پارٹیاں کیا نعرے لے کر لوگوں کے پاس جا رہی ہیں؟ وہی روٹی کپڑا مکان ٹائپ، تبدیلی ٹائپ، اسلام کا نام، یا وفاق پرستانہ سوچ رکھنے والے، یا یہی نعرہ کہ صوبہ بنائیں گے، عبوری صوبہ بنائیں گے؟ کس طرح کے نعرے سننے میں آ رہے ہیں؟ فی الحال تو تمام پارٹیاں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اچھا، کوئی واضح نعرہ بھی ان کے پاس اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب لوگوں نے غیر مشروط الحاق کیا پاکستان کے ساتھ، یہاں کے لوگوں نے، تو گورنمنٹ نے پھر کشمیر کے ساتھ معاہدہ کیا تو ان کو شامل نہیں کیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ اس مہاراجہ کی ریاست سے اپنے آپ کو لبریٹ کرا کے پاکستان کے پاس آئے تھے، آپ نے دوبارہ ہمیں اس ایشو کا حصہ بنایا، ٹھیک ہے آپ نے بنا دیا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات چلی، تو اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس ڈسپیوٹ کا بھی حصہ ہے، ٹیکنیکلی اور لیگلی حصہ ہے، تو یہاں پہ جو لوگوں کی رائے ہے، وہاں پہ جو لوگ چاہ رہے ہیں وہی چاہ رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں ان کو ملے۔ ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ہو، جو ابھی نہیں ہے، درست جی، تو اب جو نیا صوبے کا خد و خال آ رہا ہے، ابھی تو اس کے فائنل ڈاکیومنٹس نہیں آئے، لیکن جو 4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2015 میں سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی، کافی جامع رپورٹ ہے جس میں گلگت بلتستان کے مختلف حلقوں سے بات کی، پولیٹیکل پارٹیز ہے، جرنلسٹ ہے، سب سے، اس کے بعد جی اس کے بعد ایک رپورٹ آ گئی 2017 میں گورنمنٹ کو پیش کی گئی، اس میں 4 چیزیں تھیں جس پہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی مور اور لیس ایگری کرتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس ڈسپیوٹ کے حل ہونے تک، جب تک حل نہیں ہوتا تب تک اس خطے کو پاکستان میں ایک عبوری صوبے کی حیثیت دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا اپنا اسمبلی بااختیار ہو،
اور قومی اسمبلی اور سینٹ، قومی اسمبلی میں 4 سیٹیں ان کو دی جائیں اور سینٹ میں بھی 4 سیٹیں ہوں، لیکن وہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں گلگت بلتستان کے نمائندے ہوں گے وہ مبصرین ہوں گے، صرف آبزرورز کے طور پہ ہوں گے، وہ کسی بل کو پاس نہیں کر سکتے ہیں، کسی ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہو تو ان سے مشاورت کی جائے گی، وہ ضروری ہوگی۔ تو یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن دینے کی بات کی گئی، تو اس پہ بھی پھر ایک پٹیشنز دائر ہوئے لوگوں نے، تو پھر 2019 میں ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ بنا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے مسئلے کو انہوں نے انسٹرکٹ کیا اس کو وفاقی حکومت کو کہ سرتاج عزیز کی رپورٹ کی روشنی میں ان کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب جب الیکشن میں یہ پارٹیاں آئی تو 17 ستمبر کو علی امین گانڈپور جو گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کے ریاست کشمیر کے آزاد کشمیر کے وزیر امور آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہے، ان کی طرف سے 17 کو اچانک ایک آیا کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے، انہوں نے عبوری نہیں کہا، انہوں نے کہا آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پہ پھر انڈیا سے بھی ریئیکشن آیا، اس سے پھر آزاد کشمیر کے سیاسی پارٹیوں نے بھی ریئیکشن کیا، آپ کیسے بنا سکتے ہیں ایک ٹیریٹوری کو، کیونکہ وہاں پر ریفرینڈم ہوگا تو پورے ریاست کے ایک ساتھ ہوگا، ایک خطے کا۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا آئینی صوبہ یا عبوری صوبہ، کیونکہ اکثر اوقات ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بدقسمتی سے وہ سمجھ کی بات، ہاں کچھ لوگ ایسے جو کہہ دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو واقعی انہوں نے یہ آئینی صوبہ ہی کہا تھا، بعد میں اس نے ودرا کیا، اس کا مطلب وہ آئینی صوبہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، تو یہی المیہ ہے نا ہمارا، کیونکہ یہ ایک بڑا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے ابھی امجد ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ حق حاکمیت، حق ملکیت ایک اہم وہ ہے۔ جب گلگت بلتستان کو ڈائریکٹ وفاق میں اپنے انڈر میں لے لیا کشمیر سے ہٹا کے، تو اس وقت یہاں کے جو ریاست جموں کشمیر کے پاس، انڈیا والے کشمیر کے پاس اور پاکستانی آزاد کشمیر کے پاس جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا، جس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو حق حاکمیت، حق ملکیت حاصل تھی اور ان کی انٹرنل اٹانومی تھی، وہ ساری گلگت بلتستان کی ختم ہو گئی اور ایک FCR کے تحت اس کو چلایا گیا۔ تو اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی سیاسی پارٹی آئے، ہمارے ان بنیادی جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کے اصول ہیں، یا جو ہمیں لیجسلیشن کے پاور ہیں، یہاں کا جوڈیشری آزاد ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو، لوگوں سے مشاورت کر کے صوبہ بنایا جائے، اوپر سے نہ بنایا جائے۔ تو جو سیاسی پارٹیاں ان چیزوں کو لے کے آگے جائیں گی، ان کے لیے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا پیکیج دے رہے ہیں۔ تو اب جو ہے اس وقت جو 3 بڑی سیاسی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں منظر عام پہ، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PTI ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ اس وقت جو نیک اینڈ نیک کمپٹیشن ہوگا گلگت بلتستان میں، وہ PTI اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ہوگا۔ نون لیگ کا کوئی اس میں، نون لیگ والے بیچارے ابھی انہوں نے جو ہوا کہ ابھی بہت سارے نون لیگ کے جو منسٹرز تھے وہ ڈیفیکٹ کر کے PTI میں چلے گئے ہیں۔ اچھا یہ ریزن ہے۔ پھر صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ والے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے۔ آپ مریم اورنگزیب کی اسپیچ دیکھ لیں، آپ جو ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں کہوں گا فوج کے ساتھ، اس حوالے سے بھی نون لیگ ہی پیش ہے۔ تو یہ تو عامر صاحب ان کے بہت بڑا انکشاف کرنے ہمارے پروگرام میں کہ نون لیگ تو اس دوڑ میں شامل ہے نہیں۔ بالکل، جس طرح وہ پریشان نظر آ رہے ہیں نون لیگ والے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے جو سینئر لیڈر سے کچھ خاص کر بلتستان سائڈ سے، جیسے ان کا اسپیکر تھا ناشاد صاحب، ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے ثنائی صاحب، یہ سارے ڈیفیکٹ ہو کے PTI میں چلے گئے۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، گلگت بلتستان میں یہی ہوتا رہا ہے کہ سینٹرل میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہاں پروونس میں ان کی حکومت انشور ہو جاتی ہے، تو کچھ یہاں سے انفلوئنس ہوتا ہے، کچھ وہاں پہ لوگوں کی اپنے موٹیویشن ہو جاتی ہے اس طرف کہ ہم رولنگ گورنمنٹ میں جائیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے، ہمیں کچھ منسٹری مل جائے گی، اسی طرح کے جو الیکٹیبلز ہے وہ سائٹ چینج کر لیتے ہیں اور لوگ پھر ان کو ووٹ یہ سچویشن اب بھی ہوا ہے۔ اور جس طرح PMLN یہاں شور شرابہ کرتی ہے یا پیپل پارٹی کرتی ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو یہ چیز زیب نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے، جس طرح 2004 میں ہو یا 2009 میں ہو۔ اگر کوئی غیر اصولی یا کوئی، میں غلط تو نہیں کہوں گا لیکن ایسی چیز جو نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ تاریخ کا حصہ وہ چیز رہی ہے
تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس پر شور مچانا چاہیے؟ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی یہاں رولنگ حکومت ہو یا پی ایم ایل این ہو، ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، یہاں سے فیڈرل منسٹرز گئے ہیں، وہاں پہ اسکیموں کے اعلان کیے ہیں، وہاں فنڈز کے اعلان کیے ہیں، وہاں مختلف طریقے سے انٹرفیئر کیا ہے، مکافات عمل کا سامنے ان کو مکافات عمل تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اسی طرح اب بھی دہرا رہی ہے، گلگت بلتستان میں تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمیں نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ وہاں یہاں جو رولنگ پارٹی ہے وہاں حکومت اس کی بنے گی، لیکن اس دفعہ تھوڑا مشکل ہمیں نظر اس لیے آ رہا ہے، کچھ ان کے الیکٹیبل ہے کو اتنے زیادہ نہیں ہے جس طرح پاسٹ میں آ جاتے تھے، تو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں اتنا نظر نہیں ہے، اس لیے کچھ ڈیفیکلٹیز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہاں پہ شوشا چھوڑا گیا ہے یا جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آئینی صوبے کے حوالے سے یا عبوری صوبے کے حوالے سے یا کشمیر گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے حوالے سے، یہ کس حد تک آگے چلا جاتا ہے، اور پھر سینٹر میں جو پولرائز ایک ماحول بنا ہوا ہے یا ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے تو وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ ان چیزوں کا وہاں پہ الیکشن پہ کافی اثر پڑے گا اور لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور وہاں کے حالات بھی اس پہ اثر پڑیں گے۔ عامر صاحب، آپ نے کہا کہ اصل مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر چکے ہیں، کافی کچھ انڈیپینڈنٹ ہے، کچھ زیادہ لوگ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، درست مان لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو نعرہ لے کر آ رہی ہے عبوری صوبے کی انہوں نے بات کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے نعرے کیا ہیں؟ آیا مکمل آئینی صوبہ یا جس طرح گنڈا پور صاحب نے ایک بات کہی اور پھر پیچھے ہٹ گئے؟ کیا بالکل اس میں جیسے پیر محمد صاحب بھی بات کر رہے تھے نا، وہاں پہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ فیڈریشن میں جس کی حکومت ہوتی ہے جنرلی وہاں اس کی حکومت بن جاتی ہے کیونکہ انفلوئنس بڑا ہوتا ہے، سارا کمپین چلتا ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 2 سال کی پرفارمنس رہی ہے اس کو دیکھا جائے، جو ان کے پرومسز تھے وہ کیا فلفل ہوئے نہیں ہوئے، تو اس کا پرسیپشن نوجوان نسل پہ کافی آیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ ایک نیگیٹو چیز ہے ان کے لیے۔ لیکن ان کا جو ایڈوانٹیج وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پولیٹکس کا ایک ڈائنامزم ہے، ایک بندہ آئیڈیالوجی کے بنیاد پہ نہیں جیتتا، اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، حلقہ اثر ہے، بس وہی اس کی وجہ سے جیتا ہے۔ اب وہ جو حلقہ اثر والے بہت سارے لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے وہ ادھر آ گئے پی ٹی آئی کے پاس مختلف جگہوں سے، وہ ان کا اپنا حلقہ اثر موجود تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ بینک صرف اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں آئینی صوبہ بننے کی بات ہوئی؟ نہیں، اس سے پہلے گئے ہیں۔ اچھا، یہ صرف اس لیے مطلب صوبہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اس سے کوئی سروکار نہیں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے پاکستان کے الیکشن 2018 کے ان کے سامنے پورا میپ ہے کس طرح بنی ہے حکومت، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جیسا تیسا کر کے گلگت بلتستان میں کوشش ہوگی ان کی حکومت بنے گی۔ مسلم لیگ نون کے لیے حالات پورے ملک میں پتہ ہے کافی ٹف ہے، تو وہاں لوگوں کا یہ پرسیپشن تھا، سیاسی جو لیڈر تھے جو ڈیفیکٹ کر گئے کہ شاید ٹف ہوگا ان کے لیے، تو وہ بہت سارے ادھر گئے، بہت سارے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہے، ان کے اپنے جو پریویس منسٹرز تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بہرحال یہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے تو اس میں ان کا چانس بنتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ ہے کیونکہ 1974 میں جو ریفارمز کیے، 2009 میں جو پیپلز پارٹی کے دور میں گلگت بلتستان میں ریفارمز ہوئے اور ایک انگیجمنٹ ہے، تو اس کا ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ بھی موجود ہے، تو اس لیے ان کے اپنے ورکرز ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں جنرلی، اس لیے یہ دو پارٹیز کے بیچ میں مقابلہ ہے۔ مسلم لیگ نون کا گراف اس وقت کافی نیچے ہے، اور کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان گلگت بلتستان جانے والے ہیں، ابھی ڈیٹ کا نہیں ہوا، شاید 4 اکتوبر کو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ظاہر بات ایک نیا ٹرن آئے گا کہ کیا اعلان کرتے ہیں، کیا پیکج، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن کی بات ہوئی تو یہ الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں 18 مئی کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس پر پابندی لگا دی تھی، تو کیا وہ پابندی ہے اس کا اثر ہمیں وفاقی حکومت پر یا پاکستان تحریک انصاف کے جو بااختیار لوگ ہیں یا صوبائی حکومت اس پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی پابندی کر رہے ہیں اس پابندی کے، یا صرف اعلان ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حزب اختلاف میں؟ دیکھو اعلان تو ہوا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے جب آپ فیڈرل منسٹر وہاں چلا جاتا ہے یا کوئی اور منسٹر چلا جاتا ہے یا رولنگ پارٹی سے یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہاں پہ اس کے انفلوئنس تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن کچھ کرتے بھی ہے، کچھ اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، ریسنٹلی ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے، تو ایز سچ اسی طرح کچھ عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔
تو کوششیں ہو رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کو ووٹرز کو عوام کو اٹریکٹ کر لے اپنے طرف. تو یہ مجھے فلفل ہونے نظر نہیں آ رہا ہے اور آگے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب جس طرح عامر صاحب نے کہا جا رہے ہیں یا کوئی اور سینئر جائیں گے اور جاتے رہے تو دوسرے پارٹیز کے بھی لوگ بھی چلے جائیں. غالباً بلاول صاحب کی بھی کوئی میرے خیال میں پروگرام ہو رہا ہے. تو چلو ان کو ہم یہ سمجھیں کہ اپوزیشن پارٹی سے ہیں, لیکن رولنگ پارٹی سے جب یہاں سے فیڈرل منسٹر وہاں چلا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ یہاں کشمیر منسٹری سے یہاں وہاں پہ ریگولیٹ ہو رہی ہے. اعلانات بھی ہوتے ہیں. اگر اعلانات نہ ہو تو بیوروکریسی سب کچھ کر رہی تو بیوروکریسی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہو جاتی ہے, تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ تو انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پری پول ریگنگ میں آنا چاہیے. عملاً کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں, عملاً کوئی پابندی نہیں. البتہ اعلان تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوا ہے, لیکن اعلان تو آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگ کے بعد. تو الیکشن کمیشن نے کوئی اپلیکیشن کوئی درخواست وغیرہ گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ بھئی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سچ بہرحال یہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے نون والے کی بھی کافی ایکٹیو ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ آلریڈی پری پول ریگنگ شروع ہو گیا. پیپل پارٹی بھی بلاول صاحب نے بھی اور دوسرے ان کے سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ وہاں پہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے یہاں سے انفلوئنس ہو رہا ہے, یہاں سے انٹرفیئر ہو رہی ہے اور اسکیم کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ تو میڈیا میں اور دوسرے ذرائع سے یہ تو کر رہے ہیں. البتہ ڈائریکٹلی کوئی اپلیکیشن ہمارے انفارمیشن میں نہیں ہے. اچھا عامر صاحب, ایک چیز جو سننے میں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اگرچہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں, اگر اعلان نہ بھی ہو رہے ہوں تو پس پردہ بیوروکریسی لگی ہوئی کچھ نہ کچھ کام چلا رہی ہے جو کہ انڈائریکٹلی تحریک انصاف کے حق میں وہ سارے کام جا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹ کی تقسیم پر بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جگہوں پر شاید تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنے ہی تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہو جائیں. تو گلگت بلتستان میں کس طرح کا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل یہ بھی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی. اچھا, پی ٹی آئی نے شاید غالباً یہ سمجھا کہ آخر وقت میں ہم بندے الیکٹیبلس لے آئیں گے ہوگا, لیکن دیکھیں کچھ پولیٹیکل ورک آپ سے پہلے سے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے جو سیاسی ورکرز ہوتے ہیں نا جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک مایوسی آئی ہے. جن کو ابھی ٹکٹس دیے گئے ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے سے پی ٹی آئی کے اندر کام کرتے رہے ہیں. ان کی ایک جدوجہد تھی, ان کا ایک لگن تھا. ان لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں, ہاں الیکٹیبلس کو بیسیکلی, جس طرح 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے یہی بالکل طریقہ کہ اس سے جو پرابلم ہوا ہے خاص کر ورکر ہے, جنرل ورکر وہ ناراض ہو گیا. اور کچھ حلقوں میں یہ بھی بات ہے, کچھ جو نشست وہ ہیں سیٹوں پہ وہ غالباً بہت سارے پی ٹی آئی کے ناراض جو ورکرز ہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں. تو وہ ایک بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہو سکتا ہے. تو پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کا منظرنامہ اس میں یہ بھی ہوا کہ ایم ڈبلیو میں جو ریلیجیس پارٹی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. کل جو انہوں نے ٹکٹس اعلان کیا تو اس پہ بھی پی ٹی آئی والوں کے انٹرنلی کافی ریزرویشن ہے اور اس میں بھی کافی ریئیکشن آیا ہوا ہے. جو پی ٹی آئی کے بنیادی ورکرز تھے یا جو کینڈیڈیٹس تھے تو اس علاقے سے اگر وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے پی ٹی آئی والے تو اس سے کافی زیادہ ریزرویشن آئی ہے اور کافی زیادہ ریئیکشن آیا ہوا. جاوید صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ پری پول ریگنگ کی تو بات ہو رہی ہوتی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے, ایک سیاسی نعرہ بھی ہے. امناً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں الیکشن شفاف ہونے کے امکانات کس حد تک روشن ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی جتنی اپوزیشن پارٹیاں ہیں جس طریقے سے وہ ایگریسو ہے الیکشن کے حوالے سے, اور گلگت بلتستان پر جس طرح کا فوکس ہے, شاید یہ فوکس ہمیں پہلے نظر نہیں آیا, پہلی دفعہ کچھ زیادہ فوکس ہمیں نظر آ رہا ہے, بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں چیزیں. تو انتخابات شفاف ہونے کے امکانات کس حد تک روشن ہیں؟ دیکھیں اس میں اس کا انحصار دو چیزوں پہ ہے. پہلے یہ کہ جو اے پی سی بنی ہے اپوزیشن پارٹیز کی, یہ کس حد تک اپنے اصولی موقف پہ قائم رہتی ہے, کوئی ڈیل نہیں کرتی ہے, درست, کیونکہ یہ سینسٹیو علاقہ ہے, ظاہر بات ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ شفافیت کی جہاں تک بات ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے وہاں پر اپنے جو لوگ ہیں ایک انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی ٹیم کی ان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے جو بیٹھ کے ان کو دیکھیں. کیونکہ شفافیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ جب تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکنزم گراؤنڈ پہ نہ ہو تو شفافیت ویسے تو نہیں ہو سکتی. کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے, پاکستان میں ہمیشہ انفلوئنس ہوتے ہیں الیکشن, لیکن یہ سینسٹیو علاقہ ہے, حساس علاقہ ہے, یہاں پر دنیا بھر کی نظریں ہیں,
ہندوستان کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، چائنا کی بھی ہیں، اور لوگوں کی ہیں. تو یہاں پہ شفافیت کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں جو ریگنگ والا معاملہ ہے وہ منیمم ہو جائے گا اگر تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اصولی موقف پہ رہیں، اپوزیشن پارٹیز اس کو پش کرتے رہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ ریئلائز کرے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. تو اس طرح کا کوئی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شفافیت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ غالباً کچھ حد تک شفافیت ہوگی، مکمل تو کہیں نہیں ہو سکتی، لیکن پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس دفعہ امید یہ کی جاتی ہے کیونکہ اسٹیک ہولڈرز کافی الرٹ ہیں اس دفعہ. اس لیے ہوگا کہ اپوزیشن بہت ایکٹیو ہے یا اس لیے کہ معاملہ بہت حساس تو پہلے بھی تھا، لیکن اس دفعہ اپوزیشن جو ہے نا وہ کافی نظر آ رہا ہے کہ ان انتخابات کو لے کے میڈیا پہ کافی اس کا آج کل ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، تو لوگ اس میں الرٹ ہیں، تو لوگوں کا فوکس بہت زیادہ ہے. ہے. اس پر بات کریں گے، چھوٹی سی بریک کا وقت ہو جاتا ہے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. پیر محمد صاحب، شفافیت کی جہاں تک عامر حسین صاحب نے بات کی، تو آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ جن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا کہ بھئی بہت حساس ایریا بن چکا ہے، پوری دنیا کی نظریں بھی ہیں، اور پاکستان میں جس طرح اپوزیشن بہت ایکٹیو انداز میں اس الیکشن کو دیکھ رہی ہے، تو اگر شفافیت میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں حکومتی اقدامات یا حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شفافیت کو یقینی بنایا جائے؟ دیکھیں حنیف صاحب، شفافیت تو ہر حکومت یا ہر ادارہ چاہ رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے. الیکشن سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم صاف و شفاف الیکشن کروائیں گے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا نہیں ہے، ہوا نظر پریکٹیکل ایسا نہیں ہوتا، پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا. گلگت بلتستان میں کبھی اس طرح زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل ڈائریکٹلی ریگنگ ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوا ہے اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی یہی کہا، عامر صاحب نے بھی کہا، یہاں کی پالیسیز وہاں پہ انفلوئنس کرتی ہے، یہاں کی حکومت وہاں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے. تو اس وجہ سے اب آپ دیکھتے حکومت نے بھی کہا کہ ہم شفاف الیکشن کروائیں گے. اچھا، دوسرے حلقوں نے بھی کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں شفاف الیکشن ہو، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی کافی زیادہ پریشر ہے، اور اس طرح انٹرنیشنل ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے. اچھا، سب کی نظریں بھی وہاں پہ جس طرح جو یہ کشمیر کی وجہ سے یا کہ وہاں آبوری صوبے کے حوالے سے جو جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہتری کی طرف ہو جائے گی. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، جس طرح جب تک وہاں پہ الیکشن یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشنز کے ساتھ اور دوسرے صوبوں کے الیکشنز کے ساتھ نہیں ہوگا، تب تک 100% شفافیت وہاں نہیں ہوگی. ایک ساتھ ایک ہی وقت پر جس طرح پورے ملک میں ہوتے ہیں ویسے الیکشن. ہاں، اس کے ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ اگر عبوری حکومت بھی بنتی ہے الیکشن کے لیے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہو جاتی ہے. وہاں پہ اگر بیوروکریسی ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو تو پالیسیز تو اثر ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹ کام ہو جاتا ہے، وہ اثر ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے الیکشن کو متاثر کر دیتا ہے. اور لوگوں کا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ یار لوگوں کا بھی ذہن بن جاتا ہے، کام پھر کون کرے گا اگر ہم ان سے کوئی لڑائی لڑیں گے. اس لیے کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ وہاں کی الیکشن یہاں کے فیڈرل گورنمنٹ یا دوسرے صوبوں کے ساتھ ہو، کیونکہ ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ یہاں کی ہماری جس کی بھی حکومت ہو وہاں پہ ان کی پارٹی جیت جائے. اس لیے اور آپ کو اس دفعہ بھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے مور اور لیس یہی ہو جائے، کیونکہ جس طرح ہم نے پچھلے الیکشنز کو دیکھا ہے، جب سے الیکشن ہوتے رہے، یہ اسی طرح جس طرح جو بھی گورنمنٹ سینٹر میں ہو جاتی ہے وہاں پہ جیت جاتی ہے، اور نیکسٹ میں جب وہ اپوزیشن میں ہو جاتی ہے وہاں پہ بالکل 1 یا 2 سیٹیں لے جاتی ہیں. سیاسی تو اس سے ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میجورٹی کے ساتھ نہ آئے
تو ایٹ لیسٹ انڈیپینڈنٹ جو جیت جائیں وہ گے لوگ مل جائیں گے ان کے ساتھ جا کے، جو پاکستان میں روایتی طور پر ہوتا رہا ہے. روایت وہاں بھی یہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ سینٹر میں گورنمنٹ ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ، وہاں کی انڈیپینڈنس جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. سیاست پر تو ہم نے تفصیلی بات کر لی. عامر صاحب مسائل پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ بنیادی مسائل بڑے بڑے وہاں پر کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہوں گے آنے والی حکومت کے لیے. بنیادی مسائل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فوری طور پر حل ہونے کے متقاضی ہوں اور جو کہ لوگوں سے بالکل ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہوں؟ کیا بنیادی مسائل ہیں وہاں کے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ایکسیسیبلٹی کا ہے، رسائی کا، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو، وہاں کوئی اچھے کوالٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز موجود نہیں ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، مخدوش حالت ہے. اسی طرح ڈیجیٹل ایکسیس کا بڑا ایشو ہے جو پچھلے کئی عرصے سے ایک میں تحریک بھی چل رہی ہے. انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے بڑے ایشوز ہیں، خاص کر یہ کووڈ کے بعد جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہوا تو اسٹوڈنٹ بڑا سفر کیا اسٹوڈنٹ نے، اور بزنس سے سفر ہوئے، تو یہ بہت سارا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم معاملہ ہے ان امپلائمنٹ، کیونکہ وہاں انڈسٹری کوئی نہیں ہے. وہاں پر پاور بجلی کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ 850 میگا واٹ کی ہے، وہاں صرف 120 میگا واٹ موجود تھے پورے علاقے میں. تو کتنا ڈفرینس، یعنی 4-5 گنا آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے، اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. حالانکہ اگر پچھلی حکومتیں چاہتی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے تھے. دیکھیں آپ کو بتاؤں، واپڈا کے اور ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے رپورٹس ہیں کہ گلگت بلتستان میں 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے 70,000 میگا واٹ پانی سے. یعنی وہ ایک گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بجلی کی ڈیم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ڈیم کی ضرورت ہے، وہ رن اپ دی ریور بن سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی حکومت بڑا آدمی ہمارا دیکھیے المیہ نا، پاکستان کے پورے خطے کو آپ بجلی دے سکتے ہیں. اب اس پہ تو ان سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں کہ باریاں لیتی رہی ہیں، اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. گلگت شہر میں اربن پلاننگ کا بڑا ایشو آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ متنازع علاقہ سمجھا جا رہا تھا اس لیے شاید فوکس نہ کیا گیا ہو؟ اب اگر آئینی صوبہ بن جاتا ہے تو شاید اس کے بعد کوئی کام ہو سکے. اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے مائکرو ہائیڈلز بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، رن اپ دی ریور. ہاں جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہوتے ہیں اس میں جو انٹرنیشنل فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ورلڈ بینک وہ نہیں کرتے ہیں، وہ ڈسپیوٹ کی وجہ سے. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان سے فنڈ لے کے اپنے پی ایس ڈی پی کے ذریعے گلگت بلتستان کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے. وہ پاسبلٹی ہے، وہ چاہے تو اگر کام کرنا کوئی چاہے تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اب یہ مسئلہ. اور دوسرا جو ہے سینیٹیشن اور اس کے واٹر سپلائی کے بڑے ایشوز ہیں. گلگت شہر کے اندر تو سینیٹیشن بالکل تباہ ہے، کسی نے کام نہیں کیا. روڈ انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا. ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ، بالکل، اور دنیا سے لوگ آئیں گے. انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، ٹورزم مینجمنٹ پلان کوئی نہیں ہے. اچھا سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کوئی صورت موجودہ گورنمنٹ کا تو نعرہ یہ ہے کہ ہم ٹورزم کو بہت زیادہ جو ہے ترقی دیں گے. تو کیا کوئی اقدامات آپ کو ہوتے پہ نظر آئے؟ دیکھیں موجودہ گورنمنٹ، کیونکہ وہاں پر گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جو ابھی ختم ہو گئی، صوبائی جو حکومت تھی، تو انہوں نے اعلانات تو کیے لیکن ابھی پریکٹیکلی ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر نہیں آیا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب سی ایم حفیظ الرحمان صاحب تھے، اس وقت میں اور میرے کچھ دوستوں نے مل کے ایک ہم نے انرجی پلان بنا کے ایک انرجی اسٹریٹجی دی تھی گورنمنٹ کو، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس پہ ایک پائی کا کام نہیں ہوا. اسی طرح ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے بہت ساری اسٹریٹجیز ہو کے گئی ہیں، روڈ میپس موجود ہیں، اسٹریٹجیز موجود ہیں، اس پہ عمل کی بات ہے. بہت سارا آپ کا بجٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہاں تو کم ہو جاتا ہے، وہاں لیپس ہو جاتا ہے، خرچ نہیں ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. اچھا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پورا نظام ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ کے اندر ہائی جیک ہوا ہوا ہے. یعنی گلگت بلتستان ٹریول ایریا میں ایف سی آر ہوا کرتا تھا، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی. 15 لاکھ کی آبادی ہے جی، 15 لاکھ کی آبادی میں 10 ڈپٹی کمشنر ہیں. اچھا 20 کوئی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک بہت بڑا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے. اور جتنا ڈیولپمنٹ کا فنڈ آتا ہے 22-25 ارب کا فنڈ آتا ہے، اس فنڈ کو خرچ کرنے کے لیے بیوروکریسی کو 26 ارب کی تنخواہیں جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگا، کتنا بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، ہیوج مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلے اگر ان پہ غور نہ کریں سیاسی پارٹیوں کا منشور میں یہ چیزیں، کون سی سیاسی پارٹیاں اس چیز کو فوکس کر رہی ہیں؟ ابھی تک کسی نے نہیں کی. کسی نے نہیں کی. وہ سارے ہوائی بات جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کسی پارٹی نے اٹھایا نہیں ابھی تک. یہی ہے نا، یہی تو المیہ ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی پارٹیوں کو ووٹر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جائے اپنا منشور لے کے، بھائی یہ ہمارا منشور ہے، آپ اس پہ کام کر، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اب یہ اتنے مسئلے ایکیومولیٹ ہو گئے اس ایریا میں، اس پہ کام. سی پیک آ رہا ہے، سی پیک کے حوالے سے سکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کروائے نوجوانوں کو، بہت بڑی. بالکل ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. درست، بالکل. وہاں پہ سی پیک کا ایک پائی خرچ نہیں ہوئی ابھی تک.
ایک روڈ تھا جو گلگت سے چترال تک بن رہا تھا، اس روڈ کو بھی انہوں نے نکال دیا، اسکریپ کر دیا، وہ بھی نہیں بن رہا، اور کوئی پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر صاحب آپ فرمائیے گا کیا کہتے ہیں آپ کہ جو بنیادی مسائل عامر صاحب کی نظر میں ہیں، یہی بنیادی مسائل آپ کی نظر میں بھی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے مسائل ہیں جو فوری حل طلب ہے؟ بالکل عامر صاحب تو اس پہ جا بجا لکھتے بھی ہیں، ان چیزوں پہ بہت اچھی طریقے سے لکھتے اور ڈیولپمنٹ چیزوں کو فوکس کرنے لکھتے۔ جو بنیادی مسائل ہے وہاں پہ ان امپلائمنٹ کا ہے، وہاں پہ جس طرح عامر صاحب نے کہا وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے۔ اچھا، آپ کے ایجوکیشن ریٹ کافی زیادہ ہائی ہے، تو پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں گلگت بلتستان کے طلباء پڑھتے ہیں، طلبات پڑھتے ہیں، ایون انٹرنیشنلی بھی فارغ ہو کے آتے ہیں، ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں نہیں، وہاں پہ انڈسٹری ہے نہیں، جس کی وجہ سے ان کے ایشوز ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کے ٹورزم کے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن ٹورزم آپ کو پتہ ہے وہاں گلگت بلتستان ایک گلیشیئر کی لحاظ سے بہت ہی ایک رچ ایریا ہے۔ اچھا، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل فتح اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی۔ فتح اللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے موقع پر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کا منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹکٹس کی تقسیم پر ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ یا تو آزاد حیثیت میں کھڑے ہوں گے یا دیگر پارٹیوں سے اگر کھڑے ہوں گے لیکن ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ بھائی۔ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی والا جو نیریٹو ہے، یہ ہمارے مخالفین یقیناً اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس بات کو۔ جی، آپ کو پتہ ہے مرکز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت بن کے ابھری ہے پورے صوبے میں۔ جی، تو جو جماعت بڑی ہوتی ہے ظاہر ہے اس طرف لوگوں کا ٹلٹ ہوتا ہے، الیکٹیبلز اس میں آتے ہیں، اس میں زیادہ پاور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہر حلقے میں کہیں 3 کہیں 4 کہیں 5 ایون 7 کینڈیڈیٹ، اور وہ بھی بڑے مضبوط شامل ہوئے، انہوں نے انٹرویو۔ اچھا فتح اللہ صاحب، جو لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، فتح اللہ صاحب، بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے ماضی میں، خاص کر مسلم لیگ نون یا دیگر پارٹیاں، تو اب آپ آ کے چونکہ الیکشن کا دور ہے تو وہ آپ کے ساتھ مل گئے، تو اصولی طور پر آپ کا جو ورکر ہے، آپ کا جو جینوئن ووٹر ہے، وہ تو ناراض ہو گیا اس سے، تو آپ اصولی طور پر درست سمجھتے ہیں اس عمل کو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی میں 5 سے 6 بندے پی ایم ایل این سے اور 1 بندہ جے یو آئی سے شامل ہوا ہے جو الیکٹیبل ہیں۔ جی، اب جو 5-6 بندے جو شامل ہوئے ہیں وہ باکردار لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے نون کے دور میں جو وہ منسٹر تھے۔ میں 2-4 کے نام آپ کو گنواتا ہوں۔ یہ فدا ناشاد ہے جو آج بھی سپیکر ہے، اس کے اوپر کوئی ایک ایلیگیشن دکھائے۔ اچھا، حیدر ہے، منسٹر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن کوئی بندہ دکھائے۔ اس کے علاوہ چند اور بندے ہیں جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ ورکرز کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اپنی جگہ درست ہوتا ہے، بٹ نظریاتی ورکر انشاءاللہ خان صاحب کے اس فیصلے کو، سیف اللہ خان نیازی اور علی امین گنڈاپور کے اس فیصلے سے نہیں ہٹیں گے۔ وقتی طور پہ ایک احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے نظریاتی ورکر کو ٹکٹ دے دیا جائے۔ اب آپ کو خود پتا ہے کہ الیکشن ایک سائنس ہے، اس کو لڑنے کے لیے پھر الیکٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ فتح اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف صوبہ بنانے کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ آئینی صوبہ یا عبوری صوبہ، مکمل با اختیار آئینی صوبہ دیگر صوبوں کی طرح، یا عبوری صوبہ تاکہ کشمیر کو اس کو نقصان نہ پہنچ سکے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ گلگت بلتستان کے جی 73 سالوں سے محرومی میں رکھا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں حکومت کی ہے اور گلگت بلتستان کے لوگ جو جفاکش ہیں، محنت کش ہیں اور پاکستان کے محب وطن ہیں، جی، ہر قبرستان کے اوپر 10 سے 15 جھنڈے آپ کو شہیدوں کے نظر آئیں گے۔ بالکل جی، واحد پاکستان کا خطہ ہے جہاں ہمیشہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات چلتی ہے۔ بالکل مکمل آئینی صوبہ یا عبوری صوبہ؟ آپ میری بات سنیں نا، آپ جی جی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔
صرف وقت کم ہے جی. اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس خطے کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے عہد کیا. اس کے اوپر مختلف طبقے فکر کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر انڈورس کر کے پچھلے دنوں میٹنگ بلائی. گورنمنٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے زیر قیادت اپوزیشن نے اس کو بائیکاٹ کیا. اور سر وقت بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بات کی ہم سے. پیر محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. عامر حسین صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے کیونکہ الیکشن میں بھی کافی وقت ہے تو انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین آج کا یہ پروگرام گلگت بلتستان کے حوالے سے تھا. اپنے ہوسٹ حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.